نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل دوم، حج کے باطنی آداب اور اسرار، یعنی کچھ چیزیں تو ظاہری سفر کی تیاری سے متعلق تھی، یہ جو پچھلے باب میں آپ نے پڑھی کس سے متعلق تھی کہ نکلنے سے پہلے اور سفر کے دوران آپ کیا کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ آدمی اس کی عبادت کے لیے دوسری چیزوں سے الگ ہو جائے۔ اچھی عبادت کب ہوتی ہے؟ جب انسان پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے تو اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا آپ پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ کر لیا۔ وجہت وجہی، کس کے سپرد کیا؟ کس کی طرف کیا؟ الذی فطرنی، جس نے مجھے بنایا، مجھے پیدا کیا۔ حنیفاً، کیسے؟ کیا سٹیٹ ہے میری؟ یکسو وما انا من المشرکین، اب اور کوئی چیز میری پرائرٹی نہیں رہی۔ تو خواہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، آپ کلاس میں بیٹھے ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ آیات کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس وقت آپ کا دھیان ادھر ہے ادھر ہے، کوئی آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جانے والے کو، یا کوئی اور باتیں آپ کو سوچ رہی ہیں اس وقت، تو پھر پوری طرح آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ تو عبادات میں کیا کریں؟ مکمل یکسوئی اختیار کریں۔ عیسائی راہب اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا، لیکن حج کو اللہ کے لیے وقف ہو جانے کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ انسان بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار، جاب، سب کچھ چھوڑتا، اپنا وطن، ملک، دوست، احباب، اور صرف اللہ کے لیے سفر اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ حج کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ حج میں تجارت وغیرہ سے الگ ہو کر اللہ کی اطاعت کے لیے مجتمع رہے۔ یعنی تجارت اگرچہ اجازت ہے، اس کی رخصت ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے، تاکہ پوری توجہ کس پر رہے؟ عبادت کی طرف۔ خرید و فروخت کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن توجہ یا مقصد خرید و فروخت نہ ہو، شاپنگ نہ ہو، عبادت ہو۔ اس کے لیے بس ایک مخصوص حصہ مقرر کر لے اپنے پورے سفر میں سے، اور اس میں کچھ ضروری چیزیں خرید لے اور بس۔ اگر ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنی تو اس کے لیے بھی ایسی پلاننگ کرے کہ جس کے لیے خصوصی طور پہ بازار جانا نہ پڑے، بلکہ مسجد جانے اور آنے کے راستے میں ہی اپنی ضروریات زندگی خرید لے۔ اور غبار آلود ژولیدہ منہ اور پریشان حال ہو کر اسے پکارے۔ غبار آلود کون ہوتا ہے؟ پوری ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اس پر، مٹی سے اٹا ہوا ہے، کیونکہ سفر حج میں جتنا بھی نہا لیں آپ عرفات سے منی آئیں گے یا مزدلفہ میں رات گزاریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مٹی میں نہ رولیں، اور اگر نہیں رولے تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ژولیدہ منہ کیا مطلب ہے اس کا؟ منہ کہتے ہیں بالوں کو، منہ، ٹھیک ہے، فارسی میں، اور ژولیدہ کا مطلب ہے بکھرے ہوئے۔ بال کیوں بکھرتے ہیں حج میں؟ کنگھی نہیں کرتے نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ بال نہ ٹوٹے۔ تو احرام کی حالت میں آپ اپنے بالوں کی بہت کنگھی پٹی نہیں کرتے اور ان کو بہت نہیں سنوارتے، لہذا آپ پر وہ سفر کے آثار اور ایک بکھرے پن کے آثار جو ہیں، وہ دیوانگی کے آثار بیسیکلی اگر آپ کہیں، جیسے دیوانے لوگ ہوتے ہیں نا، بیچارے نہ کنگھی کر سکتے ہیں، نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں، ہو بھی تو انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ گندے کر لیتے ہیں۔ تو حج بھی ایک دیوانگی اور محبت کا سفر ہے۔ اور پریشان حال ہو کر اسے پکارے، یعنی جب خوب تھکے تو رو کے اللہ کو پکارے، اور زیب و زینت کا زیادہ خیال نہ کرے، یعنی اس چیز میں مت پڑا رہے کہ اچھا میں کیسے لگ رہا ہوں، اپنی توجہ چھوڑے، وہ شیشہ وغیرہ بھی نہ دیکھے۔ محمل میں بغیر عذر کے سوار ہونے سے پرہیز کرے۔ محمل کیا ہوتا ہے؟ محمل کا روٹ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، اور کس کے وزن پر؟ مفعل۔ محمل اصل میں اونٹ کے اوپر جو ہودج ہوتا ہے نا، جس میں سوار ہوا جاتا ہے، یعنی سواری کے لیے جو کیبن سا اوپر رکھتے ہیں، ایک تو نا اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں، اور بہت ہی تکلیف دہ سفر، اگر آپ نے کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی کراچی کے ساحل پر
اونٹ کی شوقیہ سواری کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا مشکل سفر ہے اونٹ پر، اس کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھنا. تو آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مختلف طرح کے ہودج رکھے جاتے ہیں. بعض تو صرف اس طرح کی کاٹھی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض میں اوپر سے اس کو پالکی کی طرح ڈھانکا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی دھوپ وغیرہ نہیں پھر پڑتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا تھا تو اس وقت ان کا سفر جو تھا وہ اسی طرح کی پالکی کے اندر تھا، کیونکہ وہ اوپر سے کورڈ تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا وہ اندر ہے یا نہیں. اب بھی بہت سے لوگ جب سفر کرتے ہیں اونٹ وغیرہ پر تو وہ اوپر ڈال لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بلا ضرورت اس پہ مت بیٹھو. مثلاً کوئی کجاوے پر نہ بیٹھ سکتا ہو تو پھر اور بات ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ نہیں بیٹھ سکتے. جوان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، لیکن بوڑھے، کمزور، عورتیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا اور آپ کے نیچے پرانا شکستہ یعنی ٹوٹا ہوا کجاوا تھا. کجاوا وہی بیٹھنے کی جگہ، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جو لکڑی کی بنی ہوتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حاجیوں کے ساتھ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ہر راستے سے غبار آلود اور پریشان بال آئے ہیں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ پریشان حال اور غبار آلود. دیکھیے کہ جیسے روزہ دار کے منہ سے ایک بساند آتی ہے نا، ہلکی ہلکی اسمیل آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کس سے زیادہ عزیز ہے؟ مسک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ وہ عام لوگوں کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے. کیوں عزیز ہے؟ کیونکہ وہ معدہ خالی رہتا یا منہ میں کوئی چیز ہم نہیں ڈالتے، کوئی ماؤتھ فریشنر نہیں ہوتا تو منہ کے اندر سے کچھ اس طرح کی بساند آنے لگتی ہے بعض اوقات، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عزیز ہے. اسی طرح غبار آلود ہونا، ملگجے کپڑے پہنے ہوئے ہونا بظاہر اتنا پسندیدہ نہیں ہے، یا لوگوں کی نظر میں انسان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت پرکشش لباس ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے حال میں انسان کا ہونا اللہ کی خاطر اور خصوصاً اس جگہ پر اس موقع پر پسند ہے. اب دیکھیے کہ جیسے ماں ہوتی ہے نا تو اس کا بچہ کتنا بھی گندا ہو، رولا ہوا ہو، ناک بہ رہا ہو، کچھ ہو، کیسے اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ ہاں یہ گندا بچہ ہے لے جاؤ اس کو؟ کبھی بھی نہیں. محبت کی وجہ سے کوئی چیز بری نہیں لگتی پھر. تو اللہ کو ایسے بندے محبوب ہوتے ہیں تو وہ ان پر رشک کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو مینشن کرتا ہے اور گواہ بناتا ہے ان کو، دیکھو میں نے ان کو بخش دیا. کیونکہ اپنے آرام دہ گھر اور اپنی ساری زیب و زینت کس لیے چھوڑ کے وہاں آئے؟ اللہ کی خاطر آئے، اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو شرف اور عظمت عطا فرمائی ہے اور اپنے بندوں کے لیے اسے مقصد مقرر کیا ہے، یعنی اس کے گرد طواف کرنا ہے، اور اس کے ماحول کو محض اس کی عظمت، شان اور بزرگی کے لیے حرم بنایا ہے، اور عرفات اس کے لیے مقدس میدان مقرر کیا ہے. حالانکہ وہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اللہ نے اسے عزت بخشی تو ہمارے لیے کیا بن گیا؟ معزز مقام. طوا کی وادی کیا تھی؟ مقدس تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ہم کلامی کے لیے شرف بخشا تھا. ویسے ساری زمین اللہ کی زمین، لیکن ایک زمین دوسری زمین کے مقابلے میں کیوں عزیز ہے اللہ کو؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. مثلا اس بلڈنگ میں ساری بلڈنگ اللہ کی زمین ہے، لیکن اگر آپ خالی بھی شام کے وقت صرف ایک راؤنڈ لے کر دیکھیں مسجد کا ایریا اور یہ کمرہ خاص طور پر، خاص سیرینٹی ہوتی ہے یہاں پر. آپ بیٹھ کر دیکھیں، کبھی آپ پوری ایئر کو دیکھیں، آپ کو ایک خاص چیز محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر مسلسل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں، تو اس جگہ کے اندر ایک خاص کشش آ جاتی. اسی طرح مسجد میں اگر آپ بیٹھے نا تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا. کیا وجہ ہوتی؟ ایک خاص سکون نازل ہوتی، سکینت ہوتی ہے. تو اسی طرح کچھ جگہیں جہاں جو شاعر اللہ ہیں، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان گھومنا، یا عرفات کی وادی ہے، یا منا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بگایا تھا، قربانی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ ساری جگہ اگر آپ ویسے وزٹ پہ جائیں اور ان کی سیر کریں تو اس میں اور دوسری زمین میں بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن ان کو دیکھتے ہی، جبل نور، جبل عرفات کو دیکھتے ہی دل کی کیفیت کیوں بدل جاتی؟ پہاڑی تو ہے. مسجد نبی کے مینار دیکھتے ہی دل کی حالت کیوں بدل جاتی؟ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ مینار ہی تو ہے. کبھی کبھی میں کعبہ کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی ہوں کہ
اس کالے کپڑے میں ہے کیا؟ کالا کپڑا ہی ہے نا. کیوں اتنا اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے. تو جن جگہوں پر اللہ کی خاص رحمت اور اللہ نے انہیں ہمارے لیے مقدس بنا دیا ہے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسی جگہوں سے محبت کریں اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کشش ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اس وقت ساری زمین پر وہ گھومے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا، مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اس وقت 3 زلزلے کے شدید جھٹکے آئیں گے. 3 ٹائم وہ زمین ہلا ماری جائے گی، اور اس میں جو بھی کوئی منافق ہوگا وہ مدینہ سے نکل کے باہر آ جائے گا، وہ اندر نہیں رہے گا اور دجال کے فتنے کا شکار ہوگا. تو بسا اوقات ایسی جگہوں سے محبت نہ کرنا اور ان کے لیے دل میں کوئی عظمت اور احترام نہ ہونا تقوی اور ایمان نہ ہونے کی علامت ہے. اور ہمیشہ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کن جگہوں سے محبت ہے آپ کو، کن چیزوں سے محبت ہے، اور کن چیزوں کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ان کو آنر بخشتا ہے، جن جگہوں کو اللہ نے آنر دیا ان کو وہ بھی دیتا ہے. تو یہ دراصل کس بات کی علامت ہے؟ دل کے تقوی کی علامت ہے کہ ہاں اس دل میں واقعی اللہ کی محبت ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کے کپڑے سنبھال سنبھال کے رکھتی ہیں، یہ اس عمر کی نشانی ہے، یہ اس کی، یہ اس میں یہ بچہ کھاتا تھا، یہ اس کا گلاس ہے، یہ فلاں ہے. کیا ہے وہ برتنوں میں، ان میں کیا، ان چیزوں میں کیوں اتنا ان سے پیار ہے؟ بیکار کی چیزیں، کسی کو ان میں کوئی کشش نہیں ہو سکتی، لیکن اس ماں کے لیے ان چیزوں میں بہت کشش ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے کی یادگار ہے نا. تو یہ سب جگہ کیا ہے؟ یادگاریں. کس کی؟ اللہ کی محبت کی. جنہوں نے اللہ سے محبت کی انہوں نے وہاں پر قربانیاں کی. خانہ کعبہ ہو یا صفا مروہ ہو یا منا ہو یا عرفات ہو، یہ سب جگہیں یادگاریں ہیں، یہ ہمارے لیے مانیومنٹس ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے تمام افعال میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. جس نظر سے آپ دیکھیں گے وہی آپ کو وہاں سے ملے گا. کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ الٹا گھبرا کے آ جاتے ہیں اور آئندہ جانے کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ اب نہیں کبھی آئیں گے. اور کچھ جاتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا، وہ وہاں بیٹھ کے اسی پہ روتے رہتے ہیں کہ اللہ پھر واپس لا. اور ایک ایک چیز سے سبق سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کی حکمت ان کو معلوم ہوتی ہے. اور اگر حکمت معلوم نہ تو انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ریچولز عقل میں نہیں آتے. مثلا عرفات میں لاکھوں لوگوں کا ایک وقت میں جمع ہو کر ظہر سے مغرب تک رکے رہنا، کہ جب تک اذان نہیں ہوتی آپ وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، اور اذان ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اور چلیں یہاں سے. عقل میں تو نہیں آتا نا. لیکن اصل میں تو اللہ کی اطاعت ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں آپ مغرب کے وقت اذان ہوتے ہی نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں کیا، اذان ہو گئی ہے نماز نہیں پڑھنی، چلو یہاں سے اب کوچ کرو، مزدلفہ چل کے نماز پڑھو. اب وہ اتنا عجیب لگتا ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور دل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ نماز ادا کرے، لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے کہ جانا ہے. تو ہر چیز الٹ ایک طرح سے ہو رہی ہوتی. تو اس میں بھی دراصل ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں یا اطاعت گزار ہیں یا نہیں. اور ان میں سے یہ بھی کہ جب زیادہ راہ حاصل کرے، یعنی راستے کا سامان لے کے جائے، تو یاد کرے کہ آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ نیک اعمال کی ضرورت ہوگی. یعنی قبر میں جانے کے لیے تو کوئی اور سامان، کھانا پینا تو نہیں چاہیے. وہ جو فرعونہ مصر تھے انہوں نے تو اپنے احراموں میں ہر طرح کے کھانے کی چیزیں رکھی کہ شاید کبھی اٹھ بیٹھے تو پھر بھوک لگے گی، تو ساتھ ہی سامان رکھتے ہیں. لیکن قبر میں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ نیک عمل. تو جب حج کے سفر کے لیے نکلیں اور سامان تیار کریں، پیکنگ کر رہے ہوں، تو ساتھ ساتھ کیا سوچیں کہ آخرت کے سفر کے لیے مجھے نیک اعمال کی پیکنگ کرنی ہے. چھوٹے بڑے ہر طرح کی چیزیں چاہیے وہاں بھی. ریا اور سمعہ. ریا ہوتا دکھاوا اور سمعہ ہوتا سنوانا، یعنی شہرت. سمعہ سے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے کہ وہ نہ اس کا ساتھ دے سکیں گے نہ اس کے کام آ سکیں گے. ریاکاری کہیں بھی فائدہ نہیں دیتی. ان کی مثال اس کھانے کی سی ہے جو سفر کی پہلی منزل میں خراب ہو جائے اور ضرورت کے وقت کھانے والا پریشانی کے سوا کچھ نہ پائے.
یعنی ریاکاری اعمال کو ایسے ہی خراب کرتی ہے جیسے پکا ہوا کھانا باسی ہو جائے کھانے سے پہلے. کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے نا اور آپ پکا کے رکھ آتے ہیں کہ جی شام کو جا کے کھا لیں گے, جو شام کو ڈھکنا اٹھاتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ ویسی نہیں رہتی, کھانے سے پہلے, ٹچ کرنے سے پہلے ہی وہ خراب ہو گیا. تو ریاکاری بھی اعمال کو ایسے ہی خراب کر دیتی ہے, اس سے اعمال قبول نہیں ہوتے, منزل تک نہیں پہنچتے اگر نیت درست نہیں. جب اپنے وطن سے نکلے اور جنگل میں گھاٹیوں کو دیکھے تو دنیا سے قیامت کے میدان کی طرف اپنے نکلنے کو اور موت سے قیامت تک کے مابین ہونے والے ہولناک مناظر کو یاد کرے. اب تو جہازوں میں مزے کا سفر ہوتا ہے, لیکن پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں اور دریاؤں اور معلوم نہیں کس کس چیز کو پار کر کے جاتے تھے. تو بہت خوفناک اور خطرناک سفر تھے اور ہر دم موت سامنے ہوتی تھی. اب بھی ویسے جہاز میں بیٹھ کے موت تو بہت یاد آتی ہے, معلوم نہیں کس وقت یہ نیچے جا گرے, لیکن کم آتی ہے یاد جتنی یاد انسان کو زمین پر تنہائی سے مراد یہ کہ آئسولیٹڈ علاقوں میں سے گزرتے وقت آتی ہے. قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور لوگوں کے لیے سفر مشکل ہوتا تھا, لیکن جانا بھی ہوتا تھا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے احرام باندھنے اور کپڑے اتارنے کے وقت اپنے کفن کو یاد کرے. وہ عنقریب اپنے رب کو ایسے لباس میں ملے گا جو دنیا والوں کے لباس سے مختلف ہوگا, اور جب لبیک کہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا تصور کرے کہ اللہ کا حکم سنتے یا ایھا الذین آمنو, سنتے ہی لبیک پکارے کہ جی اللہ میں حاضر ہوں, آپ حکم فرمائیے, میں ہر حکم مانوں گا آپ کا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں کو حج کی آواز دو اور اس کی قبولیت کی امید رکھے, نیز قبول نہ ہونے کا ڈر بھی رکھے, امید اور خوف دونوں ہوں. اسی طرح جب حرم شریف تک پہنچے تو چاہیے کہ عذاب سے امن کی امید رکھے, حرمن آمنا, امن میں آ گیا ہے, اور یہ ڈر بھی رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مقربین میں شمار نہ ہوں, یعنی جو لوگ اللہ کے قریب ترین ہیں کہیں ان سے باہر نہ نکال دیا جاؤں, سیکنڈ کیٹیگری میں نہ جاؤں. البتہ امید غالب رہنی چاہیے کیونکہ اللہ کی بخشش بڑی عام ہے اور زیارت کے لیے آنے والے کے حقوق کی رعایت کی جاتی ہے, یعنی جو آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ضیوف الرحمن, اور پناہ لینے والے کے حق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے, یعنی وہ دراصل اللہ کے عذاب سے پناہ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں, امن میں آتے ہیں. کہاں؟ حرم میں, اور باقی ریچولز ادا کرتے وقت اس خاص لباس میں, یعنی اللہ کی نگاہ کے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا وہاں جانا صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے, کسی انسان یا کسی چیز کی ملاقات کے لیے نہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کو دیکھے تو اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں حاضر کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ وہ اس کے پاس سائل بن کر آنے والوں کے مرتبے تک پہنچا ہے, اللہ نے اسے چنا ہے اور وہ یہاں آ گیا ہے. اور طواف کی عظمت کو سمجھے کہ وہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز سے مشابہت دی کہ یہ نماز ہی کی طرح, سوائے اس کے کہ نماز میں تم بات نہیں کرتے اور اس میں بات کر سکتے ہو, اور یہ چلتی نماز ہے. ویسے نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر, لیکن یہ چل کے. اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت عقیدت رکھے کہ وہ خدا تعالیٰ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے, اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی بیعت کو پورا کرنے کا عزم بھی رکھے. اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑتے وقت اور ملتزم سے چمٹتے وقت, ملتزم کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ کا دروازہ نا اس کے نیچے جگہ ہے, تصور کرے کہ گناہگار غلام اپنے مالک کی پناہ لے رہا ہے, گناہگار مالک کی پناہ لے رہا ہے, اور محب محبوب کے قریب ہو گیا ہے, یعنی قریب ترین سمجھے, کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے, عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تو نہیں, لیکن بہت بڑا آنر ہے. اس کے متعلق بعض نے یہ اشعار پڑھے ہیں, اردو ترجمہ ہے تیرے گھر کے پردے تیری طرف سے امن کی علامت ہے. یعنی اس میں کیا حکمت ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کپڑا پہنایا گیا, ورنہ عام عمارتوں کو کپڑا پہنانا منع ہے, ناپسندیدہ ہے, لیکن اس گھر کو کپڑا اڑایا گیا, اور وہ اڑایا بھی ایسے کہ نیچے سے وہ کھلا ہوتا ہے, جس کو ہاتھ لگ سکتا ہے, جس کے قریب انسان جاتا ہے تو اس سے انسان کے کچھ جذبات اور احساسات وابستہ ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب ترین محسوس کرتا ہے.
کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کو چھوئے، ہاتھ لگائے، یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش کو پورا کیا ہے. دراصل جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ ہم اللہ کو دیکھیں، ہاتھ لگائیں، یا نہیں. وہ جیسے ایک بدو تھا شاید، یا ایک بیچارہ عام سا انسان جس کو کوئی علم نہیں تھا، تو اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اتنا بڑا ہے، یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے. تو بہت اللہ سے محبت ہوئی. کہنے لگا اللہ تو مجھے نظر آئے نا تو میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، میں تیری کنگھی کروں، میں تیری جوئیں نکالوں. کیونکہ اس کے نزدیک محبت کا اظہار یہی تھا. اس کی سوچ ایک بالکل بچگانہ اور امیچور سوچ تھی، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ محبت. تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اسے لازماً اللہ کے گھر سے محبت ہوگی، اور جب اللہ کے گھر سے محبت ہوگی تو کیا اس کا دل چاہے گا؟ قریب ترین ہو کے نماز پڑھے اور پھر ہاتھ لگانے کا موقع ملے. اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے ان جذبات کی قدر کی. حجر اسود کو وہاں جا کے ہم چومتے ہیں، پھر اسی طرح ملتزم کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر اس کا جو سیمی سرکل ہے جو حتیم ہے وہ اندر جا کے، بالکل اندر تو جانے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، وہاں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہر کونے پہ چمٹے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی امتحان ہے کہ ہر کونے کو نہیں ہاتھ لگانا، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں تو اشارہ بھی ہر کونے کو نہیں کرنا. صرف حجر اسود والی جگہ پہ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو اشارہ کر سکتے، بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن صرف یہ ریچول نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور ایک محبت کی علامت ہے، ایک اظہار ہے، محبت کے جذبات کی تسکین ہے. کہتے تیرے گھر کے پردے تیری طرف سے امن کی علامت ہے. کیونکہ پردہ کس کی علامت ہے؟ آپ کو کیوں کہا گیا قرآن پاک میں پردہ کرنے کو؟ ان یعرفن فلا یؤذین، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. انسان پردے کی وجہ سے کس میں آ جاتا ہے؟ امن میں. پردہ امن کی علامت ہے، سیکیورٹی کی علامت ہے. تو انسان جب اللہ کے گھر کے غلاف کے ساتھ چمٹتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے. اب دیکھو کہ چھوٹے بچے جب وہ ڈرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیتے، پلو پکڑ لیتے، قمیض پکڑ لیتے ہیں. پکڑتے ہیں یا نہیں؟ اور بعض بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوتے وقت ماں کا دوپٹہ یا کوئی کپڑا پکڑ کے سوتے ہیں. میرے بچوں میں سے ایک کی عادت، یا بال پکڑ کے سوتے ہیں یا چادر لے کے وہ ساتھ لگا کے سوتے ہیں. اس کپڑے میں کیا رکھا ہے؟ عقل میں تو نہیں آتی یہ بات، لیکن اس کپڑے سے ان کو ماں کی خوشبو آتی ہے، وہ سیکیور فیل کرتے ہیں. تو یہ ایک امن کی علامت ہے کہ اس پردے کو یا اس گھر کو یا اس پتھر کو ہاتھ لگانا. تو کہتے ہیں کہ اے خداوند میں تیری پناہ لینے کی خاطر ان سے چمٹا ہوں، اور جب میں نے آگ سے ڈر کر ان پردوں کو پکڑ لیا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ تو مجھے آگ کے قریب نہ کرے گا. یہ میں چھپ رہا ہوں. پردہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ چھپنے کے لیے، کہ اللہ میں آگ سے چھپ رہا ہوں. اور ہاں میں تیرے گھر کا ہمسایہ ہوں. یہ بھی کتنے بڑے آنر کی بات. جس کے حج کا تو نے حکم دیا اور تو نے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے تو اسے ترازو کے دو پلڑوں کی طرح سمجھے، اور ان کے درمیان اپنی آمد و رفت کو میدان قیامت کے درمیان بھاگ دوڑ خیال کرے. کہ میدان قیامت میں بھی انسان ایک سے ایک جگہ پہ جا رہا ہوگا، حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے ادھر اعمال نامے تل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پھر برج کراس کر رہے ہیں، پل صراط کراس کر رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں. تو وہ کیا ایک سے دوسری جگہ کی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو وہاں جا کر بھی انسان اسی بات کو یاد رکھے، یعنی دوڑ کو. تصور یہ ہو کہ غلام اپنے مالک کے دروازے پر اس کی خدمت میں خلوص کے اظہار، یعنی اپنی سنسیئرٹی کے پروف، اس کی رحمت کی امیدوار، اپنی حاجت روائی کی خاطر آ جا رہا ہے. عرفات کے میدان میں خلقت کی بھیڑ ان کا آوازیں بلند کرنا، یہ بھی کتنی مزے کی بات ہے نا. لبیک اللہم لبیک، زور زور سے. کیونکہ جب انسان کا دل بھر جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں آپ زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اونچا اونچا بولتے ہیں. اور بعض اوقات آپ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بھی اونچا چیخنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ نے اس کی بھی قدر کی کہ اچھا اونچا بولو لبیک. اور بہترین حج کون سا ہے؟ جس میں الحج والسج، جس میں زور زور سے تلبیہ پڑھا گیا ہو، خوب بلند آواز میں. تو یہ ساری ایک کیور ہے، ساری روحانی بیماریوں کا ایک علاج ہے. ہر ریچول کے اندر ایک حکمت ہے.
اور پھر ہر ایک پکارے. کبھی آپ طواف کے دوران خاموش ہو کے سنیں نا لوگ کیا آہیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی رو رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے اللہ سے, کوئی عربی میں پڑھ رہا ہے, کوئی کہلوا رہا ہے, اور ایک عجیب وہاں پر ایک گروپ پڑھ کے جا رہا ہے, کوئی ایک گروپ گزرتا ہے, دوسرا کوئی اور دعا پڑھ, ہر ایک اپنی دنیا میں, اور کوئی کسی زبان میں بول رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کسی شکل کا ہے. لیکن سب کے اندر کیا ہے؟ سب کس کے لیے گھوم رہے ہیں؟ کیا چیز اکٹھا کیے ہوئے سب کو؟ ایک اللہ کی محبت. تو بے حد ضروری ہے کہ انسان صرف ظاہر کا نہیں باطن کا اور دل کا حج کرے. عرفات کے میدان میں خلقت کی بھیڑ, ان کا آوازیں بلند کرنا اور ان کی زبانوں کا اختلاف دیکھ کر قیامت کا میدان یاد کرے کہ کس طرح امتیں اس میدان میں اکٹھی ہوں گی اور کس طرح وہ شفاعت کی آرزو کریں گی. پھر جب جمرات کو کنکریاں مارو تو اس سے حکم کی تعمیل اور غلامی اور عبودیت کا اظہار کا ارادہ کرو, اور یہ جان لو کہ زندگی کا مقصد نفسانی خواہش پورا کرنے کی بجائے صرف اطاعت ہے. اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب شہر مدینہ نظر آنے لگے تو یاد کرو کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا, چنا, اس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اپنے نبی کی قبر اس میں رکھی, وہ وہاں موجود ہے. پھر تصور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آتے جاتے وقت کہاں کہاں پڑے ہوں گے. جب میں احد دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ آتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا, کیونکہ پہاڑوں میں عام طور پہ زیادہ چینجز نہیں آتی, اور یا پھر میں آسمان کو دیکھتی ہوں این وہاں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دیکھا ہوگا, یہی ہے نا اس کے سامنے. حالانکہ ظاہر زمین گھوم رہی ہے تو وہ تو تبدیل ہوتا ہوگا, لیکن ایک احساس ہوتا ہے نا کہ شاید ہماری بھی نظر کسی ایسی جگہ پڑ جائے کیونکہ باقی سب تو چینج ہو گیا. ایک ایئر ہے, میں بعض اوقات یوں ہاتھ کرتی ہوں, شاید یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گزرا ہو تو میں بھی اس ایئر میں اپنا ہاتھ ذرا ڈال لوں, صرف ایک فیلنگ کے لیے. یہ کوئی ریچول نہیں ہے, نہ ہی کوئی سنت ہے, نہ کچھ, صرف اپنے دل کے احساسات کی تسکین کے لیے, کیونکہ وہاں انسان زیادہ قربت محسوس کرتا ہے. نیز آپ کے خشوع اور وقار اور سکینہ کا تصور کرو. پھر جب آپ کی زیارت کا قصد کرو تو اپنے دل میں آپ کی تعظیم اور ہیبت طاری کرو. قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ملاقات ہوگی تو کیسے ہوگی, اور اس وقت چیخنا چلانا, دھکم پیل, لوگوں کے ادھر ادھر دیکھنا, ہر چیز سے انسان کو بے نیاز ہو جانا چاہیے. اور آپ کی صورت گرامی کو خیال میں لاؤ اور اپنے دل میں آپ کے عظیم مرتبے کو حاضر کرو. پھر آپ پر سلام پڑھو اور جان لو کہ آپ کو تمہارے حاضر ہونے اور سلام ہونے کا علم ہے, جیسا کہ حدیث میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.